السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا، گواہیاں دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنایا ہے۔ مینا کے مقام پر ذوالحج کے مہینہ میں پچھلی رات کی تاریکی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت ہوتی ہے۔ خوب اس بات کو دیکھا جاتا ہے، آپ کے چچا حضرت عباس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں، ان کے خطرات کو، ان کے دل کی جو آواز تھی اس کو آپ سمجھ چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا معاملہ تھا۔ انصار مدینہ جو اب بیعت کرنے والے ہیں، جو کل انصار مدینہ بننے والے ہیں، ان لوگوں نے خوب غور و خوض کیا، اچھی طرح دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس معاملے کو گہرائی تک دیکھا۔ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی خاص ایک تائید، خصوصاً آپ کے ساتھ۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ یثرب کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیاری کی، تو پھر آپ سے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم آپ کو لے جاتے ہیں اور آپ کی خاطر پورے عرب کے ساتھ دشمنی مول لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے آپ کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ہم نے سب کچھ آپ پر قربان کرنا ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے سردار قتل ہوں گے، ہمیں پتہ ہے ہم پر دشمن چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہوں گے، ہمارے یہود کے ساتھ عہد و پیمان ہیں، ہمارے معاہدے ہیں ان کے ساتھ، ہم ان معاہدوں کی رسیوں کو بھی توڑنے والے ہیں آپ کی خاطر، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم نے آپ پر ایمان لائے، ہم آپ پر ایمان لائے، ہمیں پتہ ہے آپ نبی برحق ہیں، لہٰذا ہم آخری حد تک آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمیں مالوں کے نقصان بھی آ سکتے ہیں، ہم یہ بھی برداشت کریں گے، جانوں کے نقصان بھی برداشت کریں گے، ہم سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ کل اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ کو غلبہ دے، اسلام کو غلبہ دے، اور آپ ہمیں چھوڑ کر پھر واپس اپنی قوم میں آ جائیں، تو یہ بات ہمارے لیے دکھ کی بات ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اہل یثرب، میری خاطر اگر تم یہاں تک جانے کا پروگرام بنا چکے ہو اور میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، تو پھر جہاں تمہارا خون گرے گا وہاں میرا بھی گر سکتا ہے، تمہاری خاطر۔ جن سے تمہاری جنگ ہوگی میری بھی ان سے جنگ ہوگی، جن سے تمہاری صلح ہوگی میری بھی ان سے صلح ہوگی۔ میں تمہارے تمام معاملات میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے میں بھی تیار ہوں، بس اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے۔ تو اب بیعت کی جب باری آئی
اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے بھی اس سے پہلے بیعت کر چکے تھے، اور مصعب بن عمیر جو آپ کے سفیر گئے تھے یثرب میں، ان کے ساتھ یہ دعوت کا کام کرتے رہے، دعوت دین کا مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر۔ تو وہ اٹھے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کو پکڑ لیا، اور حالانکہ یہ عمر میں پورے ان 70 آدمیوں میں سے چھوٹے تھے، لیکن بڑے زیرک تھے، معاملے کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے کہا، دیکھ لو، سوچ لو یثرب والو، کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے کے بعد تم پر کیا کیا آزمائشیں آ سکتی ہیں، لہٰذا اچھی طرح سوچ لو، سمجھ لو، کہ کل ایسا نہ ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ اگر ایسا کل ہوتا ہے تو پھر بہتر ہے کہ ابھی آپ ہی اس معاملے کو چھوڑ دیں اور آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا پروگرام آپ ترک کر دیں۔ تو سب نے کہا کہ ہمارا سب کچھ آپ پر قربان ہے، ہم سب کچھ لٹانے کے لیے آپ کی ذات پر، دین اسلام کی خاطر لٹانے کے لیے تیار ہیں، لہذا اب ہمارے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اب ہم بیعت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اب ہم بیعت کریں گے اور بیعت انشاءاللہ ہم نبھائیں گے۔ تو سب سے پہلے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی، پھر اس کے بعد جتنے 70 آدمی بیٹھے تھے وہ سب کے ساتھ باری باری اٹھے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی۔ 2 عورتیں جو تھیں انہوں نے صرف زبانی بیعت کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو لے کر اپنے ہاتھ پر بیعت نہیں لی، الا شاید کسی بوڑھی عورت کی لی ہو، تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سب نے بیعت کی۔ بیعت کرنے کے بعد پھر یہ معاملہ طے ہو گیا کہ اس بات کو پوشیدہ رکھنا ہے، اس بات کا کسی سے تذکرہ نہیں کرنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 لوگوں کو جنت کی بشارت دے دی کہ تمہارے لیے جنت ہے، کیونکہ تم نے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے سب کچھ لٹانے کا عزم کیا ہے، لہٰذا تمہارے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ بھی ہمیں انہی لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کے توفیق عطا فرمائے جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دیں۔ کاش کہ آج لوگ ان بشارتوں کو نہیں مان رہے، قبول نہیں کر رہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ میں جو بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ اپنی طرف سے میں کوئی لفظ نہیں کہہ رہا، یا اپنی طرف سے کوئی میں مفہوم بیان نہیں کر رہا، یہ سارے کے ساری وہی باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ایمان پر سلامت رکھے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین۔ وما علی الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔